السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دعا سیریز کے اس سلسلے میں ہم اور آپ نے دعاؤں سے متعلق احکام و مسائل، آداب و مستحبات، اس کے شروط سے متعلق بہت ساری باتیں دیکھی اور سنی ہیں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی دعاؤں کو، اپنے اذکار کو، اپنے ادعیہ کو سنت کے مطابق کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کریں، تاکہ اللہ رب العالمین کے ہاں ہماری یہ کوششیں ثمرآور ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ دعاؤں میں ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ گلو آمیزیوں سے، زیادتی سے اور وہ طریقہ اختیار کرنے سے جو سنت کے خلاف ہے، آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان دعا کرنے پر حریص ہوتا ہے، دعا مانگنے میں انسان کی اپنی کوئی حاجت، کوئی مراد، کوئی ضرورت کی بنا پر آدمی جب دعا مانگتا ہے تو اس پر اسے چاہت ہوتی ہے، اسے پانے کی طلب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان بعض دفعہ سنت کے ضابطوں اور اصولوں کے خلاف بدعت کے راستوں کو، بدعت کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے، اور اس کی بنا پر اس آدمی کو سنتوں میں علم نہ ہونے کی وجہ سے، سنت کا طریقہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے انسان بدعت کی کھائی میں گر جاتا ہے، اور اس کی محنتیں، اس کی کوششیں، اس کی دعائیں یہ حقارت ہو جاتی ہیں۔ اسی سے متعلق کچھ باتیں جس کو ہم الاعتداء فی الدعا کہتے ہیں، کہ دعا میں حد سے تجاوز کرنا، غلو کرنا، کیونکہ قرآن مجید نے اس بات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، کہ تم اپنے رب سے گڑگڑاہٹ کے ساتھ چپ کے دعا کرو، بے شک اللہ رب العالمین حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ حد سے تجاوز کرنے والے کون ہیں؟ اعتداء کس کو کہا جاتا ہے؟ اعتداء کہتے ہیں کہ جو شریعت کی حدیں ہیں، جو سنت کے دائرے ہیں، اسے توڑ کر انسان کا آگے بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، اور ہر وہ سوال، ہر وہ دعا جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہو، اللہ کی مصلحت کے خلاف ہو، اللہ کی شریعت کے خلاف ہو، وہ حد سے تجاوز اور اعتداء کے اندر داخل ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہوا تجاوز الحد الذی حدہ اللہ لعبدہ فی دعائہ، اللہ نے بندے کو دعا کرنے کے لیے جو ادب، جو ضابطہ، جو طریقہ، جو حد رکھی ہے، اس حد سے انسان کا تجاوز کر کے دعا کرنا اور اللہ سے مانگنا، یہ اعتداء کہلاتا ہے۔ اور یہ حد سے تجاوز کرنا، یہ کبھی دعا کرنے میں، کبھی اس کے طریقے میں، کبھی اس کی ادائیگی میں، کبھی اس کے الفاظ میں، کبھی اس کے معانی میں، کبھی دعا کی ہیئت اور کیفیت میں، کبھی زمان اور مکان میں، یہ ساری چیزوں میں حد سے تجاوز یا غلو یہ داخل ہو جاتی ہے، اور انسان کبھی اپنی دعاؤں کو سنت کے خلاف ادا کرتا ہے اور اسے اندازہ بھی نہیں ہو پاتا۔ اس کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ضابطے، کتاب و سنت کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے اس کے ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ اب ایک آدمی، بعض لوگ کہتے ہیں بھئی اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ ہی سے ہم مانگ رہے ہیں، تو پھر اس میں قاعدہ برتنا اور یہ کرنے کا کیا معاملہ؟ ہمیں یہ بات جاننا چاہیے کہ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہی دعا سننے والا ہے، دعا قبول کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے ایک سنت رکھی ہے، اپنا ایک اللہ کا ایک قانون ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اور وہ شریعت ہے، وہ دین ہے۔ اس کی روشنی میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے،
لیکن اللہ کی سنت کیا ہے اولاد دینے کے لیے؟ اللہ کی سنت یہ ہے کہ آدمی نکاح کرے، میاں بیوی کے ملاپ کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے. تو اللہ کی سنت اصل یہ ہے، لیکن اللہ قادر ہے اس بات پر کہ اللہ بغیر باپ کے بھی اولاد دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حدیں ہیں، جو اس کی سنتیں ہیں، اسے اختیار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور اس کی تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے. ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. اب آپ دیکھیں، ایک آدمی اللہ سے مانگتا ہے لیکن کسی حرام چیز کا سوال کرتا ہے، جہالت نادانی کی بنیاد پر. اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا ہے اسی حرام چیز کا تو مطالبہ کر رہا ہے اللہ رب العالمین سے. اللہ سے سوال کر رہا ہے، یا سوال کر رہا ہے کہ اللہ تو میری بشری ضرورتوں کو اٹھا لے، بھوک پیاس نہ لگے مجھے. سنت کے خلاف ہے، اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے کہ بھئی اللہ نے انسان کو کے اندر وہ تقاضا رکھا ہے، اب تم اس چیز کا سوال کیسے کر سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھوک کو اٹھا لے؟ تو یہ ہمیں اور آپ کو یہ ضابطے اور یہ قاعدے، یہ طریقے ہمیشہ جاننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی زندہ و مردہ ذات کا وسیلہ، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے. ایسے ہی آپ دیکھیں بعض صحابہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ان کے بیٹوں میں سے کسی نے جو ہے سوال کیا کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ، اللہ میں تجھ سے سفید کلر کے محل کا جنت کے دائیں جانب سوال کرتا ہوں، اور میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا کہ جو ہے تو مجھے یہ چیز دے دے، جنت میں ایسی چیز دے دے، جنت میں وہ دے دے. تو انہوں نے کہا کہ اے بیٹے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سیکون قوم یعتدون فی الدعاء، کہ ایک قوم ایسی پیدا ہونے والی ہے جو دعا کے معاملے میں گلو کا شکار ہو جائے گی. مانگنا ہے اللہ سے، جنت مانگو، جنت مل جائے گی، ساری چیزیں مل جائیں گی. اگر تم جنت کے مستحق بن گئے تو بھئی جنت میں وہ چیزیں اللہ رب العالمین تم کو دے گا. اب جنت میں یہ دے دے، جنت میں یہ باغ دے دے، جنت کا یہ داہنا حصہ، داہنا، وہ سلف اور صحابہ پسند نہیں کرتے تھے صحابہ کرام کے یہاں. اسی لیے آپ دیکھیں بعض روایتوں کے ملتا، انہوں نے کہا کہ بیٹے جہنم سے پناہ طلب کرو اور جنت کا سوال کرو، اس کی کیفیات اور اس کے شکلوں اور اس کی چیزوں پر نہ جاؤ. یہ طریقہ ہے. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں معروف روایت ہے کہ ایک بدو دیہاتی مسجد کے اندر آیا اور آ کر کے اس نے نماز پڑھی. فلما فرغا، جب فارغ ہوا، قال اللہم ارحمنی محمدن، اللہم ارحمنی و محمدن ولا ترحم معنا احدا، اللہ تو میرے اوپر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم فرما اور کسی کے اوپر رحم مت فرمانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد تحجرت واسعا، کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمتوں کو تو نے سمیٹ دیا اپنے اور ہمارے ساتھ میں. اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ وہی دیہاتی ہے جو تھوڑی دیر ٹھہرا اور جا کے مسجد کے ایک کونے میں پیشاب کرنے لگا، اور پھر پورا واقعہ آپ جانتے. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ پسند نہیں کیا کہ اللہ کی رحمتوں کو خاص کیا جائے. اللہ کی رحمتیں وسیع ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ ایک کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتا. یہ اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، اپنے باغیوں کو، شرکسوں کو بھی کھلا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ رحمت کی امید رکھو. دعاؤں کے معاملے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ گلو کی بہت ساری شکلیں آج سماج کے اندر عام ہیں. ایسی ایسی صورتیں، ایسی ایسی شکلیں کہ انسان کبھی شرک میں، کبھی بدعت میں، کبھی خلاف سنت، کبھی ایسی ایسی چیزوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے. آپ دیکھیں ذکر اور دعا میں گانے بجانے کی شکل کو اختیار کر لینا، میوزک کی تھاپ پر دعا کرنا اور ذکر کرنا. جس اللہ رب العالمین کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے تم طلبگار ہو، اللہ تعالیٰ کی حدوں کی مخالفت کر کے، اس کے طریقوں، اس کی شریعت کی مخالفت کر کے
تم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ سے دعا کر رہے ہو۔ صوفیوں نے یہ طریقہ سماج کے اندر عام کر دیا۔ آدمی رقص کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، میوزک کے تھاپ پر دعا کر رہا ہے۔ تو یہ طریقے جو ہے اصل میں ہمیں ایسے ہی آپ دیکھیں یہودیوں کا طریقہ یہاں وہاں جھوم جھوم کر کے جو ہے ذکر کرنا، یہ طریقے نہیں ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں تو ایسے مفرد الفاظ کے ذریعہ سے یا لطیف یا لطیف یا ودود یا ودود کا جو ہے خاص حیات اور خاص کیفیت میں اس کا ورد کرنا، تو یہ گلو کی شکلیں ہیں دعاؤں کے اندر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں دعا کے معاملے میں ایک گلو کا طریقہ یہ ہے کہ دعا میں تفصیلات کا بیان کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے معاملے میں جامع الفاظ، جچے تلے الفاظ کے ذریعہ سے اللہ کے نبی دعا کرتے، اور آپ کی جتنی ماسورہ دعائیں ہیں آپ دیکھیں گے اس کے اندر کم الفاظ بڑے معنی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الجوامع من الدعاء، اللہ کے نبی دعا کے اندر جامع الفاظ، آپ جوامع الکلم عطا کیے گئے تھے، یہ آپ کی صفت تھی، اور اس کی بنیاد پر اللہ کے نبی کی دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں گے چھوٹے چھوٹے کلمات میں بڑی بڑی چیزوں کا سوال یہ موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں۔ اللہم ارحمنی ووالدی وعماتی ولخالاتی ولعامامی ولاخوالی، اللہ میرے خالہ کو معاف کر دے، اللہ میرے فلاں ماموں کو دے دے، اللہ ہمارے چاچا کو یہ دے دے، اللہ ہمارے بھتیجے کو یہ دے دے۔ یہ تفصیلات پسند نہیں ہے۔ ایسے تفصیلات دعاؤں کے اندر ایک ایک چیز کا ایک ایک نام لے لے کر کے، بلکہ اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، عام مسلمانوں تو اس کے اندر آپ ارادے کر لے، شامل کر لے اپنی دعاؤں میں نیت کے ذریعہ سے۔ اور یہی لیے آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے جو دعائیں سکھلائی ہیں اپنے حق میں، اپنے والدین کے حق میں، عام مسلمانوں کے حق میں، وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللہ تعالیٰ نے سکھلا دیا۔ ایسے ہی اعتداء کی شکل یہ بھی ہے کہ صرف دنیا کا سوال کرنا اور آخرت کو فراموش کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کتنی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی کہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کا سوال۔ اور اس سے پہلے آپ دیکھیں اللہ نے بیان فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو لوگ صرف کہتے ہیں کہ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں یہ چیز عطا کر، تو ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کچھ لوگ آتے تھے کعبۃ اللہ میں اور وہ جو ہے خالی دنیا کا سوال کرتے، اللہ ہمارے اونٹوں میں یہ دے دے، ہمیں قحط سالی سے بچا لے، تو ہمیں یہ کر دے، تو وہ دنیا کا سوال کرتے، آخرت کو فراموش کر دیتے۔ مومن کی نظر میں سب سے بنیادی اور اہم کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور آدمی آخرت کو فراموش کر دے، دنیا کو ترجیح دے، یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی آپ دیکھیں گے تو گلو آمیزیوں کا ایک طریقہ ہے کہ انسان جو ہے آخرت کو فراموش کر کے دنیا کو ترجیح دے۔ ایسے ہی اگر آپ دیکھیں گلو کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو آدمی اپنے اہل و عیال کے خلاف، اپنے مال و اولاد کے خلاف، اپنی ذات کے خلاف بد دعا کا، ویل کا، ہلاکت کا سوال کر۔ لا تدعوا علی انفسکم، اللہ کے نبی فرماتے تم اپنی ذات پر بد دعا نہ کرو۔ ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو۔ ولا تدعوا علی اموالکم، اپنی مال و دولت کی بربادی کی دعا نہ کرو۔ اور لا توافقوا من اللہ ساعہ یسأل فیہا عطاء، کہ جس میں تم اللہ سے سوال کرتے ہو کسی چیز کا،
تو اس میں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وقت ہوا کرتی ہے، اور وہ وقت اگر موافقت کر جاتی ہے تو فَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ، وہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ عموماً مائیں اپنے چھوٹے بچوں کے معاملے میں بد دعا کر دیتی ہیں بعض دفعہ، تو بد دعا کے الفاظ نہیں نکالنا چاہیے۔ ممکن ہے وہ قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری بد دعا بھی تمہارے بچے کے حق میں قبول ہو جائے۔ بعض لوگ لعنت ملامت کرنے کے عادی ہوتے ہیں، معمولی چیزوں میں فوراً بد دعا کے کلمات ادا کرنا عادت سی بن گئی ہے۔ آدمی کو بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بل امر الشارع ان ندعو لانفسنا، شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خیر کی دعا کریں، بھلائی کی دعا کریں۔ اگر کہیں کوئی ایسی غصے اور ایسی بات بھی ہو جائے تب بھی ہم سنت کا دامن نہ چھوڑیں، وہ طریقہ نہ چھوڑیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو دیکھیں آپ کہ لوگ زور زور سے رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، بھلائی کی دعا کرو اپنے لیے، فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں، اور آمین کا مطلب کہ اللہ اس کو قبول کر لے، تو اس کے لیے تم اس طرح سے دعا نہ کیا کرو۔ آپ دیکھیں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ، لا تدعوا علی المؤمنین بالشر، مومنوں کے حق میں کبھی شر کی دعا نہیں کرنی چاہیے، علماء کے تعلق سے، اہل ایمان کے تعلق سے، مومن بندوں کے تعلق سے، کہ اللہ تو اسے ذلیل کر دے، اللہ تو اسے اس پر لعنت فرما، اللہ تو اسے یہ کر دے، اللہ تو اسے وہ کر دے۔ یہ سلف کا طریقہ نہیں تھا۔ سلف اپنے بھائیوں کے لیے ان کے پیٹھ پیچھے دعائیں خیر کیا کرتے تھے، قبولیت کی چیزیں۔ ایسے ہی دعا میں عموم بہتر ہے، عموم بہتر ہے، آپ سب کو شامل کر لے، خاص کر ایک امام جب دعا کرے جمع کے سیگے کے ساتھ اپنے مصلیوں کو اس میں شامل کر لے، اپنے مصلیوں کو بھی شامل کر لے۔ ایک آدمی دعا کرے اپنے بھائیوں کو شامل کر لے، اس کو خاص پس منظر میں اور خاص اس میں کرنے کے بجائے بہتر طریقہ یہ ہے کہ عام رکھا جائے دعاؤں کو۔ تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ دعا کے معاملے میں کتاب و سنت نے ہمیں یہ بنیادی تعلیمات سکھائی ہے۔ یا دعا کے اندر گلو کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے ان اسما کے ساتھ دعا کی جائے، ان صفات کے ساتھ کہ جو ثابت نہیں ہیں، یا سلطان، یا برہان، یا غفران، یا رب القرآن، یہ ایسے الفاظ سلف کے نہیں تھے، صحابہ سے اس طرح کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ تو اس کی بنیاد پر آدمی کو ایسے اللہ تعالیٰ کے ان اسما و صفات کے ذریعہ سے دعا کرنی چاہیے جو معروف ہے، قرآن و سنت کے اندر منقول ہے وہ، اور ایسے اسما جو معروف نہیں ہیں، جو ثابت نہیں ہیں، ان اسما کے ذریعہ سے اللہ سے دعا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بہت زیادہ مسجع و مقفع عبارتیں، ایسی عبارتیں کہ جس میں جو ہے تک بندی ہو، الفاظ کی جو ہے اس طریقے سے اس کو اختیار کیا جائے، وہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اس کو سجا کہتے ہیں، السجا والتکلف فی الدعاء، دعا کے اندر بہت زیادہ تکلفات اور الفاظ کا بہت زیادہ ایک طرح کے الفاظ کا استعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں فَانْظُرِ السَّجْعَ مِنَ الدُّعَاءِ فَاجْتَنِبْهُ، سجا کی دعا سے، یعنی ایسی دعا جو تک بندی والی ہوتی ہے اس سے اجتناب کرو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کرنے سے اجتناب کرتے تھے، اور یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ ہاں جہاں قرآن نے یا کتاب و سنت نے جہاں جو سکھلایا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها، تھوڑا سا معلوم ہوتا ہے، تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز سکھلائی ہے تو وہاں اس چیز کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے جو ثابت شدہ ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ دعاؤں میں جو چیزیں اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہیں، ایسے اذکار، ایسی دعائیں جس کی اصل موجود نہیں ہے، جو من گھڑت ہیں، جو مصنوعی ہیں، جو لوگوں نے گڑھ گڑھ کر کے، ان در رافضہ اکثر
بدعتی اور رافضیوں نے گڑ گڑ کر کے بیان کر رکھے ہیں، ان دعاؤں سے اجتناب کرنا چاہیے، ثابت شدہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دعاؤں کے معاملے میں غلو سے، حد سے تجاوز کرنے سے اللہ ہمیں اجتناب کی توفیق دے، اور اپنی دعاؤں کو سنت کے مطابق بنانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔